بسم اللہ الرحمن الرحیم. Get tempted by mouth-watering, juicy pineapples. Chill out with refreshing tropical fruit cocktails. Del Monte. Say yes to the best. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. روح اسلام کی ایک اور بیٹھک میں آپ کو خوش آمدید. ٹیلی فون لائن پہ خالد ظہیر صاحب میرے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. خالد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. پچھلے چند برسوں میں پاکستان میں خاص طور پہ ایک ٹرم ایجاد ہوئی اور اس سے بڑی بحث ہوئی اور وہ ٹرم تھی پروگریسو اسلام کی. اب میں جو ذاتی طور پہ سمجھ پایا ہوں اسلام کے بارے میں آج تک اپنی زندگی میں، وہ یہ کہ اسلام ہر وقت کا مذہب ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا، اور اس میں ہمیں چاہے سمجھ میں نہ آئے وقت کے ساتھ سمجھ آتا رہے، لیکن اسلام میں تمام آخرت تک کے لیے تمام باتیں جو ہمارے لیے ضروری ہیں وہ اس میں موجود ہیں. یہ میرا ایمان ہے. اب جب ہم پروگریسو اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام کرسچینٹی تو ہم نے دیکھا کہ وہ آہستہ آہستہ ایوالو کی جا رہی ہے، اس میں اپنے اجتہاد کے ساتھ بنیادی قوانین کے خلاف جا رہا ہے. چرچ ان چیزوں کے جو کہ بائبل میں باقاعدگی سے منع کی گئی ہیں، جیسے کہ ہوموسیکشوالٹی کی اگزامپل ہے، وہ چرچ اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے. تو وہ تو اپنے آپ کو ایوالو کر رہا ہے. لیکن اسلام تو جیسے قرآن میں جو چیز ہے وہ تو پتھر کی لکیر ہے، تو اس میں پروگریسو سے کیا مراد ہے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اسلام کو سمجھنے کے ضمن میں جو 3 مختلف پوائنٹس ویو ہو سکتے ہیں، میں آپ کو اختصار کے ساتھ وہ بیان کرتا ہوں اور اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ مسئلہ کیا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں اکثر مسلمان جو جن کو ہم کہتے ہیں پریکٹسنگ مسلم، وہ ٹریڈیشنل مسلم تھے، اور ٹریڈیشنل اسلام کی ایک ڈیفینیشن جو میں کرتا ہوں یہ ہے کہ ہر ٹریڈیشنل مسلمان اس بات پر اصرار کرتا ہے کہ آپ اسلام کی کوئی بھی انڈرسٹینڈنگ پیش نہیں کر سکتے کہ جو ہمارے پہلے سے طے شدہ علماء کی آراء سے مختلف ہوں. یعنی کوئی بات بھی دین کے بارے میں ہم اس وقت مانیں گے کہ جب آپ یہ ثابت نہ کر دیں کہ اس سے پہلے کسی عالم نے، بڑے عالم نے یہ بات نہ کی ہو، ہاں آپ کی بات کتنی ہی معقول کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے. دوسری کیٹیگری ہے ماڈرنسٹ ایک اسلام. جو ماڈرنسٹ مسلمان ہیں ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ قرآن کی، سنت کی وہ انڈرسٹینڈنگ مانی جائے کہ جو ماڈرن خیالات سے مطابقت رکھتی ہو. اگر کوئی ماڈرن آئیڈیاز ہے کہ جن کو دنیا نے تسلیم کر دیا ہے، جیسے مثال کے طور پر ہیومن رائٹس ہیں، تو ان کے مطابق ہمیں قرآن اور سنت کی تشریح کرنی ہے، وہی ایکسیپٹیبل تشریح ہے. میں ان دونوں کو بنیادی طور پر ٹھیک نہیں سمجھتا. میرا خیال ہے کہ ایک تیسرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ جس کو کہ ہم سب کو ماننا چاہیے کہ اصل میں اسلام قرآن اور سنت سے ماخوذ ہے، وہاں سے اوریجنیٹ کرتا ہے. اگر کوئی شخص، کوئی عالم ہمیں کنونس کر دے کہ جو بات وہ بیان کر رہا ہے وہ قرآن کے ٹیکسٹ اور سنت کے مطابق ہے، خواہ پچھلے لوگوں نے اس کو مانا یا نہ مانا، اور خواہ وہ جدید دور کے خیالات کے مطابق ہے یا نہیں ہے، وہی اصل دین ہے. یہ جو پروگریسو اسلام کا تصور پیش کرنے والے لوگ ہیں، اصل میں یہ ایک ریئیکشن ہے ٹریڈیشنل اسلام کے پیش کرنے والوں کے نقطۂ نظر کا، کہ جس میں کہ بہت سی باتیں ایسی سامنے آتی ہیں کہ جو ماڈرن ذہن رکھنے والے لوگوں کو کچھ عجیب، ناقابل قبول اور جدید دنیا کے سامنے پیش نہ کر سکنے والی لگتی ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ان چیزوں کو آپ چھوڑیں، یہ تو پرانی دخیانوسی باتیں ہیں، تو
ہمیں تو اسلام کو ایک ماڈل پیراڈائم میں پیش کرنا ہے. اچھا پھر وہ لوگ جو بات کرتے ہیں اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں تو آخر اجتہاد کی گنجائش تو ہے, اور وہ خاص طور پر علامہ اقبال کے خطبات کا وہ تذکرہ کرتے ہیں, اور وہ کہتے یہ ہیں کہ اسلام کیونکہ مذہب ہے, دین ہے پوری دنیا کے لیے اور ہمیشہ کے لیے, اس وجہ سے اس میں اس بات کی گنجائش ہے کہ کہیں اگر آپ کوئی ایسی چیز دیکھیں کہ جو آپ کو مطابق حال نہیں لگ رہی ہے تو آپ اجتہاد کر کے اس میں تبدیلی لا سکتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں کوئی اجتہاد ایسا قبول نہیں کیا جانا چاہیے کہ جو اس کے بنیادی ٹیکسٹ اور سنت کے خلاف ہو. اچھا میری سمجھ تو یہ ہے کہ اگر میں 1802 کا ایک عالم تھا اور میری اس وقت کی جو دنیاوی سمجھ تھی, جو سائنس کی سمجھ تھی, جتنا علم اس وقت اویلیبل تھا, اس کی بنیاد پہ جب میں نے اجتہاد کیا تو قرآن کی کچھ باتیں مجھے سمجھ میں آئیں. اب اگر میں 2008 کا ایک عالم ہوں تو میرے پاس جو سائنس اور جو دنیاوی حالات ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ مجھے اسلام کا یا قرآن کا کوئی ایک ایسا پہلو جو کہ 1808 میں بالکل مختلف سمجھ میں آیا تھا وہ اب مختلف سمجھ میں آئے. اس حد تک تو اجتہاد اور پروگریسو اور ماڈرنٹی جائز ہے, لیکن جو چیز پتھر کی لکیر کی طرح لکھ دی گئی سو وہ تو لکھ دی گئی. کیا میں غلط سمجھ رہا ہوں؟ یہ آپ بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں, لیکن صرف اس میں مجھے ذرا کلیریفائی کرنے دیں دو اصطلاحات میں فرق. ایک ہے فیضل صاحب انٹرپریٹیشن اور ایک ہے اجتہاد. انٹرپریٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی کسی آیت کو میں نے ایک خاص انداز میں سمجھا, اس کا ایک مفہوم بیان کیا. ظاہر ہے کہ ہم سب بھی جب دین سمجھتے ہیں, قرآن کو سمجھتے ہیں, تو ہم اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں, اس کے بغیر قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا. آپ کی اور میری انٹرپریٹیشن میں فرق ہو سکتا ہے. اجتہاد در حقیقت اس عمل کو کہتے ہیں کہ جو اس موقع پر کرنا پڑتا ہے کہ جب آپ ایک جانب دین کے احکام کو پاتے ہیں اپنے پاس, اور دوسری جانب آپ محسوس کرتے ہیں کہ دنیا نے اب اتنی ترقی کر لی ہے کہ بعض معاملات کے بارے میں دین نے, قرآن نے, سنت نے کوئی براہ راست حکم نہیں دیا, بلکہ قرآن اور سنت میں جو کچھ موجود ہے ہمیں اس کی روشنی میں موجودہ صورتحال, موجودہ مسائل کا حل ڈھونڈنا ہے. چنانچہ جب وہ براہ راست طریقے سے موجود نہیں ہوگا تو آپ کو اجتہاد کر کے یہ جاننا پڑے گا کہ اب آخر ان معاملات کے لیے دین کی رہنمائی کیسے سمجھی جائے. مثال کے طور پر میڈیکل سائنس نے بہت ترقی کر لی, اب اس کا امکان ہے کہ آپ کسی کو اپنا خون دے سکتے ہیں, آپ اپنے کڈنی دے سکتے ہیں, سو آن. تو اب کیا اس کے بارے میں ظاہر ہے کہ ہمارے پاس قرآن, سنت, حدیث میں کوئی براہ راست رہنمائی نہیں ہے. تو اب ہم جو کچھ بھی عمل کریں گے اس بات کو جاننے کے لیے کہ ہمیں اس صورتحال میں کیا دین رہنمائی موجود ہے ہمارے پاس جس سے کہ ہم روشنی حاصل کریں, وہ ہمارا عمل اجتہاد ہوگا. سو انٹرپریٹیشن جو ہے وہ در حقیقت ٹیکسٹ کو سمجھنے کا نام ہے, اور اجتہاد ٹیکسٹ میں کوئی چیز جب براہ راست موجود نہیں ہوگی تو اس کو موجودہ دور کے جو پرابلمز اور چیلنجز ہیں ان کو میٹ کرنے کے لیے اس سے فائدہ اٹھا کر جو سلوشن بھی ہم حاصل کریں گے اور اس پورے پروسیس کو اجتہاد کریں گے. اور دونوں صورتوں میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں. کریکٹ؟ دونوں صورتوں میں حرج کیا فیصل صاحب, دونوں صورتیں مجبوری ہیں, اس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے. نہ ہم انٹرپریٹ کر کے کیے بغیر جی سکتے ہیں, اور نہ ہم اجتہاد کیے بغیر ایک دن بھی مسلمان ہوتے ہوئے زندہ رہ سکتے ہیں. بھائی میرے سامنے ٹیلی ویژن کی اسکرین ہے, یہ ٹیلی ویژن آج سے 1400 سال پہلے نہیں تھا. مجھے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ میرے لیے جائز ہے, ناجائز ہے, کتنا جائز ہے, اس بارے میں کیا کرنا ہے. تو جو بھی میں فیصلہ کروں گا وہ اجتہاد ہوگا. ٹھیک ہے. اور بحث لیکن جہاں میرا خیال ہے ان معاملات میں پڑی کہ جب انٹرپریٹیشن اور اجتہاد کی بنیاد پہ ہم نے یہ الفاظ سننے شروع کیے کہ جب بحث مباحثہ شروع ہو گیا حجاب کے اوپر, بحث مباحثہ شروع ہو گیا داڑھی رکھنے کے اوپر, بحث مباحثہ شروع ہو گیا سیکولرزم پہ بھی میں آنا چاہوں گا. سیکولرزم ایک نئی گالی بن گئی آج کل. وہ یا یہ کہ اب کل کوئی کھڑا ہو کہ یہ کہہ دے کیونکہ نماز کا طریقہ قرآن میں مکمل طور پہ درج نہیں ہے تو نماز کا طریقہ بدلا جا سکتا ہے. ایسے جو سنگین معاملات ہیں ہمارے معاشرے میں آج کل, ان پہ کیا فرمائیے گا؟ دیکھیں اس میں ایک تو میں گزارش کروں گا کہ ان میں سے جو مسئلہ کسی جانب سے بھی اٹھے, جن لوگوں کے پاس اس
کا جواب ہے وہ اس کا جواب معقولیت اور دلائل کے ساتھ پیش کریں، نہ کہ دوسرے کو آپ تان و تشنیع اور ایکوزیشن کا آپ ٹارگیٹ بنائیں۔ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ دین تو در حقیقت اللہ کا وہ پیغام ہے کہ جو دنیا والوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ دنیا والے وہ بھی ہیں کہ جو مسلمان ہیں اور وہ بھی ہیں کہ جو غیر مسلم ہیں۔ ہمیں ہر حال میں اپنی بات کو شائستگی سے دلائل کے ساتھ پیش کرنا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ لوگ سوال کریں گے، سوال اس لیے کریں گے کہ وہ غور کرتے ہیں، ان کے سامنے کچھ مسائل ہیں، وہ دنیا میں جی رہے ہیں اور دنیا میں جیتے ہوئے ان کے سامنے مشکلات آتی ہیں، ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو انٹلیکچوئل عقلی قسم کی ہوتی ہیں، ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو پریکٹیکل ہوتی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک نیچرل ایک معاملہ ہے کہ وہ سوال کریں گے، وہ اعتراض کریں گے۔ وہ لوگ کہ جو دین کو اختیار کیے ہوئے ان کو اس کا جواب دینا چاہیے، اور ان میں سے جتنی باتیں ہیں وہ ظاہر ہے کہ سوال تو اٹھاتی ہیں، اس لیے جن کے پاس جواب ہے وہ جواب پیش کریں، اور خواہ اس ٹینشن میں مبتلا نہ ہو کہ آپ سے مختلف کسی نے بات کر دی ہے تو آپ اس کو لازماً گمراہ قرار دیں گے، اور جب تک کہ اس کو جہنم تک نہیں پہنچاتے آپ کو چین نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، لیکن اب اگر میں ان معاملات پہ آپ سے درخواست کروں کہ کیا ان معاملات پہ اجتہاد ہو سکتا ہے، اور یہ کنفیوژن پچھلے چند برسوں میں خاص طور پہ پاکستان کے معاشرے میں بڑا گہرا اس پہ ڈیبیٹ رہی، یعنی حجاب کے معاملے پہ بہت زیادہ ڈیبیٹ رہی، اور یہ سوال بالکل اسی نوعیت کا ایک بہن نے مجھے دیا ہوا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں، اور وہ یہ کہ جی جہاں پہ وہ گیپ ہے اجتہاد کا یا انٹرپریٹیشن کا، مثال کے طور پر انہوں نے کہا حجاب کا معاملہ، یہاں تک کہ کچھ عرصے پہلے یہ بھی بحث چلی تھی کہ شراب پینے پہ بھی ایک بحث ہو سکتی ہے کہ جائز ہے یا نہیں۔ تو ان دو معاملات پہ آپ کا خیال کیا ہے؟ میں جواب دینے سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ میرا اپنا تاثر یہ ہے کہ عام طور پر لوگ بچی اور جذباتی ان معاملات میں ہوتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ جن میں اختلاف کی گنجائش ہے، اور لوگ ایک خاص نقطۂ نظر پر حد سے زیادہ آگے بڑھ کر اصرار کرتے ہیں، اور جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا نقطۂ نظر مانا نہیں جا رہا تو وہ جھنجھلاتے ہیں اور پھر ریئیکشن کا شکار ہوتے ہیں۔ حجاب کا معاملہ یہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن مجید میں کوئی حکم دیا ہے تو میں یہ کیسے مان لوں کہ اللہ نے وہ حکم غیر واضح دیا ہے، ایسا دیا ہے کہ جس کو سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے، یا سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ خصوصی قسم کے صلاحیت رکھنے والے لوگ چاہیے۔ قرآن مجید میں میں سمجھتا ہوں کہ جو اصل الفاظ اس کے لیے اختیار کرنے چاہیے وہ یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں کا آپس میں جب انٹریکشن خلا ملا ہوگا تو اس کے آداب ایٹیکیٹ کیا ہے۔ یہ آداب اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 میں بیان کیے ہیں۔ ان آداب کو میں بھی پڑھ سکتا ہوں، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وہ جن الفاظ میں بیان ہوئے ہیں وہ قرآن مجید کی زبان ہے کہ قرآن اصرار کرتا ہے کہ جو عربی مبین ہے، واضح عربی ہے، وہ سمجھ میں آنے والی کتاب ہے۔ اس میں دو باتیں ایسی ہیں کہ جو مردوں کو اور عورتوں کو یکساں طور پر بتائی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنی نگاہ کو پاک رکھیں۔ نگاہ کو پاک رکھنے کو کہا گیا ہے، نگاہ کو نیچے کرنے اور اپنے جوتوں کی طرف دیکھنے کو نہیں کہا گیا ہے۔ یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ قُلِ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، یہی الفاظ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں بیان کیے ہیں کہ یہاں نگاہوں کو نیچے رکھنے کو کہا گیا ہے، وہاں آواز کو نیچے رکھنے کو کہا گیا ہے۔ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ، تو آواز کو پست کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ بولنا بند کر دیں، آپ کی آواز آئے ہی نہ، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گفتگو کریں شائستگی سے۔ اسی طرح سے نگاہوں کو نیچے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی نگاہوں کو پاک رکھیں، شریفانہ رکھیں۔ اچھا، میں ایک چھوٹی سی قطع کلامی ایک لمحہ ٹھہری کہ قطع کلامی کر رہا ہوں، ایک وقفہ لے لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Get tempted by mouth-watering, juicy pineapples. Chill out with refreshing tropical fruit cocktails.
Del Monte. Say yes to the best. بسم الله الرحمن الرحيم. جی فرمائیے خالد صاحب. اس میں دوسری بات جو کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یعنی مردوں کو بھی کہا گیا، عورتوں کو بھی کہا گیا. یعنی جب وہ لباس پہنے تو وہ ایسا سلیقے کا ڈیسنٹ لباس پہنے کہ جس میں کہیں سے کوئی چیز ایسی نمایاں نہ ہوتی ہو کہ جس میں ایک دوسرے کو اپنی جانب متوجہ کرنا خاص منفی پہلو سے اس کا کوئی شائبہ بھی پیدا ہوتا ہو، اور پھر اپنے نیت کو، ارادے کو اور اپنے اندر کے جذبات کو بھی کنٹرول ڈسپلن میں رکھیں. یہ دو باتیں ہیں کہ جو خواتین سے بھی کہی گئی، مردوں سے بھی کہی گئی. خواتین کو دو باتیں مزید کہی گئی. ایک یہ کہ وہ اپنے سینے کو بھی اچھی طرح سے ڈھانک کے رکھیں، ایک ایکسٹرا چادر سے اپنے سینے کو ڈھانکیں. اور ایک چوتھی بات یہ کی گئی کہ اگر انہوں نے زینت اختیار کی ہے، یعنی میک اپ کیا ہوا ہے، جیولری پہنی ہوئی ہے، یا اپنے آپ کو خوشنما بنانے کے لیے انہوں نے اپنے عام معمول سے زیادہ کچھ بناؤ سے اختیار لیا ہوا ہے، تو انہیں پھر جو کچھ ظاہر ہے اس کے علاوہ سب کچھ چھپانا ہوگا. یعنی اس حالت میں بھی چہرہ، ہاتھ اور پیر تو پھر بھی نمایاں ہوگا، ظاہر ہوگا، لیکن اس کے علاوہ جو کچھ بھی خوشنمائی اختیار کی ہے اس کو چھپانا پڑے گا. یہ ایک سادہ حکم ہے. اگر آپ غور کیجیے کہ اس کو ہم ہر شریف مرد اور عورت دونوں کو ہم سمجھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ لوگوں نے بعض ان باتوں پر اصرار کرنا شروع کر دیا کہ جو سورہ احزاب میں بعض حالات میں جب صورتحال ایسی ہونے لگی کہ کچھ لوگوں نے، منافقین نے غنڈہ گردی اختیار کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر مزید کچھ خواتین کو مسلمان ہدایات دی. ان میں سے بعض ہدایات کا تعلق تو تمام خواتین سے اور بعض کا تعلق صرف ازواج مطہرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے ہے. تو ہمارے ہاں بہت سے لوگوں نے ان باتوں پر بھی اصرار کرنا شروع کر دیا کہ یہ بھی تمام مسلمان خواتین کو لازماً اختیار کرنی ہوگی ہر حال میں. جب آپ اللہ کے بتائے ہوئے بیان اور حکم سے آگے بڑھتے ہیں اور اپنے جذبات کو شامل کرتے ہیں اور اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ جو بات مان لیا زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ احتیاط کا تقاضا ہے، تو اس کے نتیجے میں اصل میں وہ ساری شدت پیدا ہوتی ہے کہ جس کے بعد لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں. فیصل صاحب، اگر آپ دین کو جیسا کہ وہ ہے بالکل متوازن جگہ سے جیسا بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ میں پیش کریں گے تو انشاءاللہ نہ آپ کو کسی پروگریسو اسلام کے نعرے کی ضرورت پیش آئے گی اور نہ ہی آپ لوگوں کے اندر یہ بے چینی دیکھیں گے کہ وہ جھنجھلا رہے ہیں اور وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ان کی زندگی تنگ ہو رہی ہے. اچھا، ایک اسی سے ملتا جلتا سوال بار بار آتا ہے اور اس میں روح اسلام کے سلسلے سے بھی ویڈیوز دیکھے تو یہی پوچھا گیا اور خواتین نے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ سے پوچھا جائے. بہت پرانا سوال ہے، نیل پالش میں وضو. جی لیکن بات یہ کہ یہ بھی وہی اجتہاد کا معاملہ ہے. اس زمانے میں نیل پالش نہیں ہوتی تھی. ظاہر ہے کہ اب ہم جب کہ اس کے بارے میں رائے قائم کریں گے تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ دین کی اصل روح مجروح نہ ہو اور جو موجودہ حالات میں معاملات ہیں ان کو بھی ہم اختیار کریں. تو اس میں میں اسی انڈرسٹینڈنگ کو صحیح سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے یہاں بہت سے علماء دیتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا ہے کہ جب ہم وضو کریں تو وضو کے تمام اعضاء دھلیں اور وہ ویٹ ہوں. چنانچہ خواتین کو چاہیے کہ جب وہ وضو کریں تو وہ اپنے ان تمام اعضاء کو کیا کریں. ظاہر ہے کہ ان کا یہ شوق ہے کہ وہ نیل پالش لگاتی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو چھوٹ دی ہوئی ہے کہ ہم اگر اپنی ضرورت کے تحت موزے پہنتے ہیں تو 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ اپنے پیروں کو دھونے کے بعد اگر ہم موزے پہن لیں تو بقیہ جو نمازیں ہیں 4 نمازیں ان میں ہم عطا کر کے وضو کو برقرار رکھ سکتے ہیں. ہمیں ان موزوں کو اتار کے پیروں کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے. اس
اسی پر قیاس کرتے ہوئے، اسی کو یہی اجتہاد کا عمل ہوتا ہے، اسی پر قیاس کرتے ہوئے ہم نیل پالش کے بارے میں بھی بات کہہ سکتے ہیں کہ خواتین صبح کے وقت ایک مرتبہ تو اپنے ناخنوں کو گیلا کرے، اس کے بعد اگر وہ نیل پالش کی لیئر لگا لیں تو موضوع پر قیاس کرتے ہوئے وہ بقیہ 4 نمازوں کے لیے 24 گھنٹے میں وہ وضو کر سکتی ہیں، اور انشاءاللہ ان کا وضو مکمل طور پر مان لیا جائے گا۔ اچھا، اب ایک بہت نئی چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں پاکستانی میڈیا پہ، اس پہ تشویش بھی ہے، بحث بھی ہے، لیکن اس میں میرا اشارہ جو ہے وہ علم نجوم کی طرف، حساب کتاب کی طرف، جن نکالنا اور دوسروں کے لیے استخارہ کرنا، یہ تمام چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں، اور شاید آج کا میڈیا اس کو ہیلپ کر رہا ہے۔ یعنی میں اگر اپنی بات کروں تو میری بنیادی پرورش تعلیم میں یہ ہے کہ بھئی علم نجوم، حساب کتاب، ہاتھ دیکھنا، یہ تمام چیزیں حرام ہیں، لیکن اب وہ لوگ جو یہ کر رہے ہیں وہ اس قسم کے دلائل دیتے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے کہ ستاروں سے راستے تلاش کرو، تو ہم تو ستاروں سے علم تلاش کر رہے ہیں، اور یہ بالکل جائز ہے، اور اسلام کہیں اس کے خلاف نہیں ہے، اور اس کی پروپیگیشن ہم بے تحاشا ٹی وی شوز پہ، میڈیا پہ، حساب کتاب لگانا، مستقبل کے حال جاننا، جن نکلوانا، اور خاص طور پہ کسی اور کا آپ کے لیے استخارہ کرنا، یہ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، لیکن اس والے شو میں نہیں، وہ اگلے شو کے لیے۔ یہاں کے لیے خالد صاحب آپ کا بہت شکریہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔